فاسق اور فاجر کی تعریف کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور ان کے ساتھ سلام دعا اور کھانا پینا کیسا ہے؟ فیصل اقبال دبئی سے۔ دیکھیں فاسق فاجر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ فجور کا معنی بھی گناہ کرنا، فسق کا معنی حدود سے تجاوز کرنا، تو جو حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ فاجر ہوتا ہے، تو ایک ہی چیز کے دو مختلف تعبیرات ہیں۔ باقی فاسق فاجر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر گناہ گار فاسق ہے اور فاجر ہے، لیکن ایک اصطلاح میں فاسق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کھلے عام گناہ کرتا ہو اور گناہ بھی کبیرہ کرتا ہو۔ یعنی اصطلاح میں جو ٹرم ہے نا فاسق کی، دیکھیں اللہ کی نظر میں تو ہر وہ شخص بھی فاسق ہے جو چھپ کے بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن ہمیں جو فاسق کے احکام دیے گئے ہیں وہ تو ظاہر ہے جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا نا۔ تو ہم نے جو فاسق اور فاجر کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں جس قسم کے فاسق کے ساتھ، تو اس فاسق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی وہ فاسق جس کو نماز میں امام بنانا جائز نہیں، جس کو حاکم بنانا جائز نہیں، تو اس فاسق سے فقہا کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہو اور گناہ بھی علانیتاً کرتا ہو۔ کبیرہ سے مطلب چھوٹے موٹا، کبھی چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا کچھ ہو گیا تو وہ تو صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ جیسے زنا ہے، شراب ہے، اور لوگوں کو لڑانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بولنا، چغلیاں لگانا، اور نماز جان کر قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، اور سود کھانا، قتل کرنا، یہ سارے کبائر میں آتے ہیں یہ چیزیں۔ تو جو کبیرہ بھی کرتا ہو اور علانیہ بھی، یعنی سب کو پتہ بھی ہو کہ یہ جرم کرتا ہے، چھپ کے نہیں کرتا ہو، تو ایسے فاسق اور فاجر سے دوستی لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان پر بری صحبت کے اثرات آتے ہیں، بری صحبت کے اثرات آتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ میل جول رکھیں گے تو کل آپ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی ہے، کہ جب آپ عطر فروش کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو گفٹ میں یعنی خوشبو دے دے، ورنہ جب تک بیٹھیں خوشبو آتی رہے گی۔ اور بری صحبت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جیسے بھٹی میں بیٹھے ہیں، چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں کو جلا سکتی ہے، ورنہ بدبو تو آتی رہے گی آپ کو۔ تو اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ نخلع ونترک من یفجرک، دعائے قنوت میں ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں، اللہ جو لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان سے گہری دوستیاں نہیں لگاتے، الا یہ کہ کوئی رشتہ داری ہو یا صلہ رحمی کی وجہ سے دوستی لگانی پڑتی ہو، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو نارملی جو فساق اور فجار ہیں، نیک لوگوں کو ان سے اچھا سلوک کرنا تو بہرحال لازم ہے، چاہے کیسا ہی ہو، اچھا سلوک ضرور کریں۔ کوئی کاروباری معاملہ ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی پیسوں کا لین دین ہے یا بزنس کرنا ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن دلی دوستیاں لگانا، صبح و شام ان کے ساتھ بیٹھنا جیسے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو اس سے پھر بہت سخت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس کی صحبت اٹھاتا ہے اس کے اثرات اس کے دل میں آتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔ تو صحبت ہی سے انسان بنتا بھی ہے اور انسان بگڑتا بھی ہے۔ تو جو فاسق فاجر لوگ ہیں ان سے بس ضرورت کی حد تک تو تعلق رکھنا چاہیے، خام خواہ میں ان سے بلا وجہ بہت زیادہ محبتیں اور دوستیاں لگانا یہ آپ کی روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا قرآن بھول جانا کبیرہ گناہ ہے؟ کیا قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا گناہ کبیرہ میں سے ہے؟ حمزہ صاحب لاہور سے۔ نہیں، قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا نہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے قرآن یاد کر کے بھول گیا وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، اس طرح کے جو حدیث میں الفاظ ہیں، علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو۔ اس زمانے میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دیکھ کے پڑھنا ہی بھول جائے، لیکن پہلے یہ ممکن تھا، کیونکہ پہلے پڑھنے لکھنے کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی قرآن یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بہت بڑی محرومی کی بات بہرحال ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے آپ کو ملی، اتنا بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملا اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو ناقدری کی وجہ سے کوئی اور اللہ کی طرف سے بے برکتی والا معاملہ نہ ہو جائے، کسی اور اچھے عمل کی توفیق سلب نہ ہو جائے، یہ تو بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خطرہ تو ہر چیز کا ہر وقت ہے، اللہ پر تو کوئی زور نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے بہرحال، یعنی گناہ کا فتویٰ تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے بہرحال بہت ہی ناشکری اور نااہلی کی بات کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا گفٹ دیا، قرآن یاد ہو گیا اور آپ اس کو بھول رہے ہیں۔
تو میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس چکر میں یاد ہی نہیں کرتے کہ بھول گئے تو گناہ ہوگا. تو بھائی یاد تو کرو کم از کم, کیونکہ یاد کر کے بھول جانے میں بھی پھر بھی بالکل یاد نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے. کیونکہ جب آپ ایک صورت یاد کر لیں اگر بھول بھی جائیں تو پھر وہ جب دیکھ کے پڑھیں گے تو روانی سے پڑھیں گے آپ, اور اگر بالکل ہی یاد ہی نہیں کی تو پھر انسان پڑھ ہی نہیں سکتا اس کو بعض دفعہ. تو اس لیے قرآن بہرحال یاد کرنا چاہیے, اور جب یاد ہو جائے تو اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. ہاں, اس نیت سے یاد ہی نہ کرنا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں, یہ غلط ہے. اس پہ رد کرنا میرا مقصد ہے. کاروبار چمکانے کے لیے بہترین عمل, کاروبار کے اچھا ہونے کا کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ پاک مجھے برکت